السلام علیکم۔ پروفیسر ریاض ودیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ سوچا تھا کہ میں نے دو چار دن ذرا یہ خبروں کی دنیا سے، یوٹیوب کی دنیا سے، سوشل میڈیا کی دنیا سے ذرا سائڈ پہ ہو کے کچھ آرام کریں، لیکن ایسا ہو نہیں سکا۔ اب اس کی بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ اسلام آباد میں جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، سرگرمی ہو رہی ہے حکومت سازی کے حوالے سے، پارٹیوں کی ایک دوسرے سے ملنے کے حوالے سے، جوڑ توڑ کے حوالے سے، اور پارٹیوں کی جو حکمت عملیاں ہیں اس حوالے سے، جو پریس کانفرنسز ہیں، جو میل ملاقاتیں ہیں، جو پریس ریلیز ہیں، بہت کچھ ہے جس سے کبھی خوشی اور کبھی غم کا احساس ہوتا ہے۔ جو چیزیں اب ہو چکی ہیں، اب ان کو زیادہ میچور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ کچھ ایسی خبریں بھی سوشل میڈیا میں گردش کر رہی ہیں جس پہ گفتگو کرنا ضروری بھی ہے۔ اب خبریں تو بہت ہیں، وجہ یہ ہے کہ تازہ انتخابات ہوئے ہیں، پارٹیاں اپنے طور پہ کسی مقام کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں، لیکن جو تین چیزیں ہیں ان کو ذرا ڈسکس کرنا ضروری ہے۔ ایک خبر تو یہ ہے کہ جناب سوشل میڈیا کی خبر ہے، اس کی ذمہ داری اس طرح سے لی نہیں جا سکتی۔ مبینہ طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جناب ایاز لطیف پلیجو صاحب نے مبینہ طور پہ ایک الزام لگایا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی 12 ارب روپوں کے عوض پورے سندھ کی نشستوں کو خرید لیا ہے۔ خبر دلچسپ بھی ہے، افسوسناک بھی ہے، اور ایسے لیڈر سے، ایسے شخص سے جو دانشور بھی ہو، جو وکیل بھی ہو، اور جس کا پس منظر بھی ہو سیاسی تحریکوں کے حوالے سے، سیاسی پارٹیوں کے حوالے سے، گو کہ ان کے والد صاحب نے اپنے زمانے میں ہی ان کو اس اپنی جو سیاست ہے اس سے علیحدہ کر دیا تھا، لیکن بہرحال اس کے باوجود مطلب ان کا ہے ایک جس کو ریکگنائز کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر اس طرح کی خرید و فروخت ہو تو پھر پیپلز پارٹی ہی کیوں؟ ڈرگ ٹریفکرز کے پاس بہت پیسے ہیں، منشیات فروشوں کے پاس بہت پیسے ہیں، غیر ملکی جو ریاستیں ہیں، جو ہماری دشمن ریاستیں ہیں یا ہمیں کسی اور طریقے سے دیکھنا چاہتی ہیں، ان کے پاس بہت پیسے ہیں، اپنے لوگ پلانٹ کر سکتے ہیں۔ تو جناب اس طرح کی باتیں کرنا کوئی مقصد نہیں رکھتا، اس طرح کی باتیں غیر ذمہ دارانہ ہیں۔ یہ باتیں وہ کرتا ہے جو پولیٹیکلی ایلینیٹ ہو چکا ہوتا ہے، سیاسی طور پہ بیگانہ ہو چکا ہوتا ہے، ان ایکسپیکٹڈ نتائج کا سامنا کر رہا ہوتا ہے، اور ساتھ ہی کسی نے کوئی امید دلائی ہو اور اس امید پر انہوں نے یہ سارا ایک محل بنایا ہو، اور جنہوں نے امید دلائی ہو چیزیں ان کے بس سے نکل چکی ہوں اور یہ محل
نہ بنا پا رہے ہوں، وجہ جو کچھ بھی ہو، لیکن اس طرح یہ باتیں کرنی نہیں چاہیے۔ اگر انہوں نے کی تو، نہیں کی تو ٹھیک ہے، کوئی ایشو نہیں، پہلے ہی میں مبینہ طور پہ کہہ چکا ہوں، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کے حوالے سے جو باتیں چل رہی ہوتی ہیں اس پہ کوئی اعتماد زیادہ کرنا بھی نہیں چاہیے۔ میری امید یہ ہے کہ یہ انہوں نے بات نہیں کی ہوگی اور نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری بھی سوشل میڈیا کی خبر ہے کہ ایک اہم ترین اسٹیبلشمنٹ کے اہلکار نے پیر صاحب پگاڑوں کے ساتھ کنگری ہاؤس میں 3 گھنٹے کی تنہائی میں ملاقات کی ہے۔ ایجنڈا نہیں بتایا گیا ہے مبینہ طور پہ، اگر کی ہے تو، اور ظاہر سی بات ہے یہ 2 دن پہلے پیر صاحب پگاڑوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑے اپنائیت کے احساس کے ساتھ گلا کیا تھا، اور ساتھ میں اپنائیت کے انداز میں انہوں نے 2 سیٹیں حوالے کی، ساتھ میں اسٹیبلشمنٹ کے لیے اپنی جو خدمات ہیں 1953 سے 53 سے 54 سے جو ہے وہ بھی انہوں نے تفصیل سے بتائی، تو وہ بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے کہ کم از کم اس قابل تو ہمیں بنایا جائے گا کہ ہم سندھ کے اندر اپنی سروائیول کو مینٹین کر سکیں۔ پھر وہ سید مراد علی شاہ کے طور پہ مبینہ طور پہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بھی یہ کہا کہ جی ہم سے 10 سیٹوں کا مطالبہ کیا تھا الیکشن سے پہلے جی ڈی اے کے سربراہ نے، اور پھر یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، کیا درست ہے کیا درست نہیں ہے، کیا مطالبہ ہوا تھا کیا مطالبہ نہیں ہوا تھا، اسٹیبلشمنٹ اور ان کے کیا رشتے ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں پیر صاحب پگاڑے کے اور اس کی پارٹی کے۔ لیکن بہرحال وہ 16 تاریخ کو حیدرآباد بائی پاس پہ دھرنے کا اعلان کر چکے ہیں، اور اس دھرنے سے پہلے ہمارے جو کتابی دانشور ہیں، کتابی کامریڈ ہیں، جو فیس بک کی دانشور ہیں، انہوں نے تو جناب پیر صاحب پگڑا سے بڑا مطالبہ کر دیا کہ جناب آپ تو بس ابھی بہت ہو گیا، اب جو ہے نا سائنس سورہ بادشاہ کے کردار کو آپ ریوائیو کریں اور وہ کریں۔ اب انہوں نے تو سورہ بادشاہ نے تو انگریز کے خلاف جنگ لڑی تھی، فرنگی کے خلاف جنگ لڑی تھی، اور بڑی جدوجہد ہے ان کی، لیکن یہ تو برملا کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم آج بھی وہ برملا کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بھائی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمارے نہ کوئی جھگڑا ہے نہ کوئی جو ہے نا وہ ہے۔ تو ممکن ہے کہ اس وقت تو پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں ہے، کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، اور ان کو بتانے کی کوشش کی گئی ہو کہ جناب جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس کی اپنی تو کوئی سوشل بیس ہوتی نہیں ہے، کوئی پارٹی نہیں ہوتی ہے، وہ تو ایک انٹیریم ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ ہوتا ہے، اور وہ کسی دباؤ کا متحمل بھی نہیں ہو سکتا۔ تو ممکن ہے کہ یہ بات کرنے کوئی گیا ہو کہ آپ ان چیزوں کو چھوڑ دیں، اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کچھ جو ہے وہ 16 تاریخ کو گو کہ احتجاج ہر ایک کا حق ہے، آئینی حق ہے، کرنا چاہیے، اپنے حق کے لیے لڑنا چاہیے، سیاسی طور پہ لڑنا چاہیے، لیکن کچھ زیادہ اس سے کچھ برآمد ہونے والی چیز نہیں ہے۔ اب یہ کیوں نہیں سمجھتے، یہ جو سندھ کے جو نیشنلسٹ ہیں ہمارے دوست، یا سندھ کے جو ہے وہ جو پیر صاحب پگاڑا کی قیادت میں جو مطلب پارٹی ہے، ان کو یہ تو کم از کم پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی ان کے ضلعوں میں کتنے عہدیدار ہیں،
تعلقہ تنظیمیں ہیں یا نہیں ہیں، وارڈ کی تنظیمیں ہیں یا نہیں ہیں، یونین کونسلز کی تنظیمیں ہیں یا نہیں ہیں، ٹاؤن کمیٹیز، میونسپل کمیٹیز میں ان کی آرگنائزیشن ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے. جب آرگنائزیشن ہی ایگزسٹ نہیں کرتی ہے تو عوام سے رابطہ ان کا کیسے ہوگا؟ کیا اخباروں کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے؟ اس طرح تو لوگ ووٹ نہیں دیتے. لوگوں کے ساتھ جو تو جڑت پیدا کرنی پڑتی ہے، ان کے ساتھ تو تعلق داری بنانی پڑتی ہے، ان کے تو خوشی اور غم میں شریک ہونا پڑتا ہے، ان کی تو باتیں سننی پڑتی ہیں، ان کی تو تنقیدیں سننی پڑتی ہیں، ان تنقیدوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور جواب دینا پڑتا ہے. اب یہ پارلیمانی جمہوری نظام کا ایک تقاضا بھی ہے اور ایک ٹریڈیشن بھی ہے. اب یہ ذرا بتائیں یہ کہ ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو ان تقاضوں اور ٹریڈیشنز پہ وہ کر رہے ہیں، کا سامنا کر رہے ہیں یا اس پہ عمل کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں ہے. تو ان کو یہ چاہیے کہ یہ انتخابات کے جو نتائج ہیں، 2024 کے جو انتخابات ہیں 8 فروری کو جو منعقد ہوئے ہیں، ان کے نتائج کو اپنے پلے باندھیں اور اگلے انتخابات سے پہلے جو ضروری تقاضے ہیں پارلیمانی جمہوری نظام کے اندر، ووٹر اور جو پارٹی کے جو لیڈرشپ ہے اس کے اندر جو رشتہ ہے، اس رشتے کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنے پروگرام کو زیادہ سے زیادہ لے جائیں. ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ جو ہے نا وہ ایبسلیوٹ میجورٹی جو ہے وہ بعض معنوں میں بہت اچھا ہوتا ہے لیکن بعض معنوں میں بہت برا ہوتا ہے. پارٹیوں میں جو ہے نا ایک جو ہے وہ خواہ مخواہ کا ایک جو ہے وہ ایروگنسی آتی ہے. لہذا اپوزیشن ہونی چاہیے اور وہ اپوزیشن ایشوز کی بنیاد پر اپنے ایک کردار کو ادا کرنا چاہیے جو پارلیمنٹ میں یا صوبائی اسمبلی کے جو فلورز ہیں اس پہ ہوں. لیکن اس کے لیے عوام سے منتخب ہو کے آنا بہت ضروری ہوتا ہے. خواہشات پہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں اس کے اندر جو ہے وہ مطلب سمجھ لیں کہ ہماری یہ خواہش ہے کہ یہ سب چیزیں غلط ہوں اور سارے جو فریق ہیں نتائج کو تسلیم کریں اور اس کی بنیاد پر جو ہے نا اگلی حکمت عملی کو بنائیں اور صحت مند جمہوری نظام کی سپورٹ کریں. آج کے ویلاگ میں اتنا ہی. اگلے کسی موضوع کے لیے کسی اگلے ویلاگ کا انتظار کریں. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اپنا خیال رکھیں.